من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فضع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسول الأمين الكريم۔ یہ میں نے سورہ النمل 27ویں سورت 20ویں پارے میں ہے یہ کہ آخری 6 آیات کی تلاوت کی ہے 88 تا 93، یہاں پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ پچھلے ہفتے بھی اسی کے سلسلے کی آیتیں آئی تھیں اور ایک آیت کو میں نے دوبارہ آج تلاوت کی ہے تسلسل کے لیے۔ یہ گویا کہ پورے سورت کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت کریں۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ جیسا عرض کیا گیا کہ یہ اس صورت کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ اس طریقے سے کسی بھی کتاب میں اس کا تمہید ہوتی ہے، پھر خاص مضامین ہوتے ہیں، بعد میں اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکی صورت کے دوران میں جو 5ویں 6ٹھی صدی نبوی میں نازل ہوئی ہے، جو دعوت دے رہے تھے ان میں ان کو توحید سعادت آخرت کی آفاق انفس کی نشانیاں بتلا رہے تھے جو قرآن کے ذریعے، اور جنت و جہنم کا ان پہ ہم نے تذکرہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مان کر کے چلنے میں دنیا آخرت کے کیا فائدے ہیں، اور اس کو نہ ماننے میں، اس کے روگردانی کرنے میں، اسے منہ پھیرنے میں کیا کیا نقصانات۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اسی کے درمیان میں قیامت کا ذکر آیا اور جہنم کا ذکر آیا، اس کی ہولناکیوں کا ذکر آیا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ پہاڑوں کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑ کتنے اونچے بلند ہوتے ہیں، 2000 3000 4000 9000 میٹر سے بھی اونچے، جیسا کہ
ایوریسٹ کے پہاڑ ہیں یہ ہمالیہ، اور سب سے زیادہ مضبوط چیز دنیا میں وہی سمجھی جاتی ہے بھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ پہاڑ جو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ خوب جمے ہوئے، لیکن قیامت کا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے وہ چل رہے ہوں گے جیسے بادل اڑ رہے ہوتے ہیں۔ کہا ہے کہ ان کا چلنا وہ کہا جا رہا ہے کہ تمر مر السحاب، ان کا چلنا بادلوں کے چلنے جیسا ہوگا۔ کہاں پہاڑوں سے آپ واقعی میں اس کا کیا وزن، اس کا کیا حیت ہوتی ہے کہ چھوٹا سا بھی اگر ٹکڑا کوئی ہو آدمی تو اس کو اٹھانے کے لیے پریشان آدمی ہو جائے گا، نہیں اٹھے گا وہاں پہ۔ اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے اونچے پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں۔ عربوں کا بھی خیال تھا کہ قیامت جب ہوگی، وہ سمجھتے تھے، غلط عقیدہ تھا کہ تمام چیزیں تو تباہ ہو سکتی ہیں، یہ اپنی جگہ ویسے ٹکے رہیں گے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، جو تم سمجھتے ہو کہ ویسے ٹکے رہیں گے، جمے ہوئے ہیں، وہ پہاڑوں کی طرح چلیں گے۔ یہاں ٹھہر کر کے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو لفظ سحاب استعمال ہوا ہے بادلوں کے لیے، تو قرآن میں دو الفاظ استعمال ہوئے بادلوں کے لیے، تو غمام کا اور دوسرے سحاب۔ غمام جو ہے قرآن پاک میں 4 جگہ آیا ہے، ان میں سے 2 جگہ تو اس تعلق سے آیا ہے جس سے کہ بنی اسرائیل پہ سینا کے صحرا میں سائے کے لیے وہ کہا گیا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، 2 جگہ کہا گیا ہے۔ ایک جگہ غمام کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کیا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بادلوں کے درمیان میں چھتر لا کے آ جائے ان کے اوپر میں، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک جگہ قیامت ذکر کیا گیا ہے عذاب کا، کہ فرشتے جو ہیں اس کے اندر آئیں گے۔ گویا کہ 2 جگہ تو اس کے ذریعے سائے کا ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے لیے، 2 جگہ اس کے لیے ایک ہیبتناک شکل میں۔ جبکہ سحاب بادل یہ قرآن پاک میں 9 جگہ استعمال لفظ ہوا ہے یہ، اور ہر جگہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس سے کہ پانی کا تعلق ہے بارش کا، اور اس میں کچھ تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ کہا گیا صحابن سے قالا، بھرے ہوئے بادل، کہیں پہ 2 جگہ 3 جگہ اس کا استعمال کیا گیا۔ چھوٹی سی تفصیل بھی دی گئی ہے 3-4 الفاظ میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بادل جو ہوتے ہیں پہلے ہوائیں لے کے چلتی ہیں، پھر اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر وہ بارش کرتے ہیں۔ یہ جب ہم نے تھوڑا سا تحقیق کی اور مانگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ ہی استعمال کیوں کیا ہے، غمام نہیں کیا، سحاب کیا، اور پہاڑ کے تعلق سے کیا، ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف سحاب کا استعمال کیا، تو معلوم ہوا کہ پورا ایک علم ہے جو بادلوں سے متعلق ہے، نیفولوجی، اور اس میں لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی حیت، اس کی اونچائی کی بنیاد پہ بادلوں کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ ہائی الٹیچیوڈ، مڈل الٹیچیوڈ اور لو الٹیچیوڈ۔ ہائی والے 6000 فٹ سے اوپر، میٹر سے اوپر ہوتے ہیں، 6000 فٹ میٹر کے بیچ میں مڈل ہوتے ہیں، اور 2000 سے نیچے والے جو لو کلاؤڈ کہلاتے ہیں۔ زیادہ تر جو آندھی طوفان ہوتے ہیں، جو عام طور سے ہوائی سفر کرنے والوں کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا، وہ سب یا تو مڈل کے اوپر یا ہائی الٹیچیوڈ میں ہوا کرتے ہیں، اسی لیے ان کو ایوائڈ کر کے جیٹ پلینس 9-10 کلومیٹر کی اونچائی پہ اڑا کرتے ہیں، وہاں پہ سب تجربہ ہوگا۔ اور یہ جتنے بادل ہوتے ہیں بارش والے، یہ 2000 میٹر اس سے تھوڑا اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو تفصیل قرآن نے چھوٹی سی دی ہے، اور جیسے وہ بادل بنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی سے بھرے ہوئے کیسے بنتے ہیں، وہ اس کے مطابقت بالکل رکھتے ہیں وہاں پہ۔ سمندر کے بارے میں بھی جب کہا گیا ہے جب قرآن پاک میں کہ وہ ظلمات کے اوپر ظلمات ہے، اور وہاں بھی سحاب ہے، تو وہاں پر بھی سمندر میں بھی بادلوں کی اونچائی 300 سے 1500 میٹر کل ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورے کی جو پہاڑ ہیں وہ 3015 میٹر میکسیمم ہے، اس سے کم ہی کے ہیں۔ تو گویا کہ عرب کے لوگوں کا اس کا پورا اندازہ تھا کہ بادل کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے بارش میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ بادل سے، پانی سے بھرے ہوئے جو بادل، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ جو ہوتے ہیں وہ کیسے اکٹھے ہو کر کے وہ بارش برساتے ہیں وہاں پہ، اور ان کے اندر کیا حیت ہوتی ہے، کیا رنگت ہوتی ہے۔ تو قرآن میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ اس دن بالکل بادلوں جیسے، ان کو پورا مشاہدہ تھا۔ آپ یا تو کیا کہتے ہیں ٹربو پروپل ہوائی جہاز سے اڑ رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس پورے منظر کو، یا آپ کسی پہاڑی علاقے میں بارش کا منظر دیکھیں، بالکل ویسے ہی ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے یہاں پہ کہ بالکل ایسے ہوں گے، کچھ پہاڑ جمے ہوں گے اور کچھ بڑے بڑے بادلوں کی طرح، دھن کی روئی کہا گیا ہے، کہیں کچھ اور الفاظ استعمال کیے گئے،
کے ذریعے سے ہوں گے وہ، کہا جائے کہ ایسے ہو جائیں گے وہ۔ آگے بات کہی کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ان کو بنایا ہے، اتنا مضبوط بنایا ہے، وہ ان کو ایسا کر سکتا ہے، کر دے گا وہ کہ بالکل دھلکے میں روئی جیسے ہو جائیں، پہاڑ کی طرف چلنے لگے۔ ایک دوسرے معنی اس کے لیے گئے ہیں، اس میں تفسیر جو کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر چیز میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ایسے ہی پہاڑوں کو اس دن قیامت کے روز بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح سے بادلوں کی طرح چلا رہا ہے، تو بس یوں ہی نہیں ہے، بلکہ ایک وہ پروسیس کا پارٹ ہے۔ وہ پارٹ کیا ہے؟ اس کے بعد میں وہ قیامت برپا کرے گا، اس کے لیے حساب کتاب لے گا۔ بس یوں ہی نہیں ہے کہ اچانک پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کے من میں آیا، انہوں نے فوراً اس کو جو ہے وہ روئی جیسا اور بادلوں جیسا کر دیا۔ تو کہا جا رہا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ آگے انہ خبیر بما تفعلون، تو جب اس نے حکمت کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے تو اس کے حکمت کا ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے۔ تو اس کا دنیا کا اینڈ جو ہوگا، اس کا اخلاقی یعنی مطالبہ کرتی ہے کہ آخرت ہو۔ دنیا میں جو اعمال آدمی کرتا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قیامت سے اور آخرت کی جواب دہی سے بے فکر ہو کر کے ظلم زیادتی کرتا رہا ہے، اپنے آپ میں سمجھتا رہا خوب صحیح کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آنا چاہیے جہاں اس کا پورا حساب دیا جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو برپا کرے گا، اور وہ جو کچھ تم کرتے ہو انہ خبیر بما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس جاننے کو کیوں حوالہ دیا گیا؟ تاکہ وہ حساب کتاب لے اور جزا و سزا دے۔ جنہوں نے وہ اعمال کیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہیں، ان کو ان کی جزا دی جائے، اور جنہوں نے وہ اعمال اس کے خلاف کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت و سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہے، ان کو ان کا بدلہ دیا جائے۔ اس لیے کیا جائے گا یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قیامت کے بہت سارے مناظر بیان کیے ہیں، پہاڑوں کے تعلق سے 2-3 آیتیں آپ کے حوالے یہاں پہ پیش کی گئیں، تو وہاں پہ کہا گیا کہ وہ بادلوں کی طرف اڑ رہے ہوں گے یہاں پہ۔ اب اس کے بعد سے آگے کہا جا رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص اس روز جو ہے وہاں پہ نیک عمل کر کے لائے گا، بھلائی کر کے آئے گا۔ کہا جا رہا ہے بالحسنہ، حسنہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ حسنہ میں ہے۔ تو جو حسنہ لے کر آئے گا اس کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا۔ اس میں حسنہ لے کر کے جو آئے گا وہ پوری زندگی اس نے اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا ایک دن حساب کتاب دینا، ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ ایسا شخص جو آئے گا حسن لے کر کے، اس کے لیے اس سے بہتر جزا دی جائے گی۔ لیکن آگے کہا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ ہیں اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ یہ 89 نمبر کی آیت ہے۔ اس کے پہلے 87 میں کہا جا چکا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر ایک خوف طاری ہوگا، ہیبت طاری ہوگی، گھبراہٹ طاری ہوگی، سراسیمتی طاری ہوگی، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس کی تفصیل میں لوگوں نے کہا ہے کہ شہداء اس سے بچے ہوں گے، اور دوسرے یہ کہا کہ وہ کون بچایا جائے گا، وہ تفصیل یہاں آ رہی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے وہاں سے۔ تو یہ ایک دوسرا ہوگا، کیونکہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہے۔ ہمارے فصیح بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 2 جگہ خوف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ دنیا میں تو وہ خوف میں جیتے رہے ہیں کہ ہم سے ایسی کوئی غلطی سرزد نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہے، اس خوف میں رہے وہ۔ اللہ تعالیٰ اس دن ان کو اس ہولناکی سے، اس ہول سے ان کو محفوظ رکھے گا۔ وسیع نے لکھا ہے کہ اس دن کا سب سے بڑا اجر تو یہ ہے کہ آدمی قیامت والے دن کے ہولناکی سے، اس کے خوف سے، اس کی گھبراہٹ سے بچ جائے۔ اس کا آگے وہی پہلے سے کیا ہے کہ وہاں پہ تم وہ جو ہیں اس دن کے فضا سے وہ لوگ جو ہیں محفوظ ہوں گے۔ اور باقی یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے جزاؤں سے جنت دے گا، تمام چیزیں اللہ کا فضل ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے ہولناکی سے محفوظ رکھے۔ بہت خطرناک دن ہے وہ۔ اسی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ وہ اس دن اس سے ہولناکی سے محفوظ ہوں گے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو لوگ اس دن برائی لیے ہوئے آئیں گے، یہ حسنہ کا اپوزٹ جو ہے وہ سیئہ ہے۔
ہر وہ چیز جو قرآن اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے خلاف ہے، یعنی جو اسلام کے خلاف ہے، اس قرآن کے احکامات کے خلاف ہے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ سیئہ ہے۔ تو جو سیئہ لے کے آیا، سیئہ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ ان کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو جو ہے چہروں وہ یعنی اس کا انکار کرتے رہے تھے، آگے ان کو کہا گیا کہ وہ اس دن اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، وہی چہرہ جو منہ پھیر لیا کرتا تھا، قیامت اللہ تعالیٰ کی آیت سنائی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، منہ بناتا تھا وہ۔ مختلف قسم کے اور بھی طریقے اختیار کرتے وہ بیان کیے گئے ہیں، کہا ہے کہ وہ لوگ جو لیے آئیں گے ان کو اوندھے منہ جہنم میں آگ میں پھینک دیے جائیں گے، وہاں پہ جو بس صحیح لے گئے۔ دونوں کا ذکر دیا، پہلے حسنہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ لے آئیں گے، ان کو بہت اچھا اجر پائیں گے اور اس دن کی ہولناکی سے محفوظ رہیں گے، اور باقی کے لیے کہا گیا کہ وہ جو ہے وہاں پہ جو سیاح لے کر کے آئیں گے ان کے لیے کہا گیا کہ وہ ان کو اوندھے منہ جھونک دیا جائے گا۔ یہاں پہ قرآن پاک میں جگہ جگہ الگ الگ تفصیلات دی جاتی ہیں، آپ کے مطالعے ہوں گے۔ یہاں پہ چونکہ اسی چہرے سے جو ہے وہ حق کا انکار کرتے تھے، وہی چہرہ آج ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جا رہا ہے، یعنی گویا ہے جیسا انہوں نے جرم کیا ویسی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تم کو اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ یعنی یہ جو سزا دی جا رہی ہے بالکل وہی ہے، ایگزیکٹلی وہی سزا ہے جو تم ڈیزرو کرتے تھے، جس کو ہم لوگ اردو میں ترجمے میں محاورہ استعمال کیا ہے، جیسا کرو ویسا بھرو، یہی ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہ جیسا کرو ویسا بھرو۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تمہاری جزا کچھ اور ہو سکتی ہے سوائے اس کے جو تم نے کیا، ویسا اس کی سزا دی جائے، جیسا کیا ویسا بھرو، ان کو کہا جائے۔ قرآن پاک پوری تفصیل بیان کر کے سامنے رکھ دیتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں کرتا۔ ابھی آگے آیتیں آ رہی ہیں اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے قیامت کا ذکر کر دیا گیا، کیا چیز اللہ کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کس چیزوں کو کرنے سے خوش ہوتا ہے، کیا پسندیدہ ہے، کیا ناپسندیدہ ہے، آزادی دے دی گئی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جو حسنہ لے کے آئے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جو سیاح لے کے آئے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حسنہ کے بارے میں تو کہا گیا، دیکھیے یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اس کو بہت زیادہ خیرم یعنی اس سے بہتر دیا جائے گا، لیکن سیاح کے بارے میں کہا گیا جیسا کیا ویسا ہی، اس میں نہیں کہ جرم کم ہے سزا زیادہ دے دی جائے۔ دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بے یعنی معصوم لوگ کے ساتھ کیا کچھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسا جرم ویسی سزا، اور اچھائی کے بارے میں بہت زیادہ اس کو اچھائی دی جائے گی، بہت زیادہ اس کو جزا دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا، ترغیب دیتا ہے کہ مان جاؤ، اللہ تعالیٰ کی پیروی اختیار کر لو، توحید پر آ جاؤ۔ اب آگے کہا جا رہا ہے، اب آگے کی آیتوں میں اس دعوت کو پیش کر دیا، انما امرت، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ قل محذوف ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا، انما امرت، حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مکہ کے رب کے بندگی کروں۔ خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں دعوت دی جا رہی، مکی صورت ہے یہ، اور وہیں تک دعوت ابھی محدود تھی۔ اس حرم مکہ کی جو اس وقت کی جو حیثیت تھی، اسی وجہ سے عرب کے جو قریش تھے اس علاقے کے خاص طور سے پورے علاقے میں ان کی شہرت تھی، اور ہر جگہ وہ مامون ہوتے تھے، کہیں جا رہے ہوں ہر جگہ بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ سب سمجھتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے بھی 50-60 سال کیسی بدامنی جگہ جگہ پائی جاتی تھی، آج سے 14 سال پہلے کیا حال رہا ہوگا، تو بڑی بدامنی تھی۔ لیکن جب یہ لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں حرم مکی سے آئے ہیں، تو فوراً کہتے تھے ارے بھئی یہ تو بڑے متبرک لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ خانہ کعبہ کے متولی لوگ ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ خانہ کعبہ بنایا کس لیے گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، اس کے لیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، توحید کا وہ مرکز قرار پائے۔ تو کہا جا رہا ہے جس حرم کو اللہ تعالیٰ نے، جس شہر کو حرم بنایا ہے، اور حرم کے معنی بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر مکھی مچھر مارنا تک جو ہے تو اس کا جو ہے وہ حرام ہے، اسی طرح کا حرم کے بارے میں تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ کہا تھا کہ جس اللہ نے، جس رب نے اس کو شہر کو حرم بنایا، کہا گیا کہ میں اسی کی بندگی کروں۔ یہی بات
سورہ قریش میں کہی گئی ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء فلیعبدوا رب ھذا البیت، بس تم اس گھر کے رب کی بندگی کرو. اور یہاں پہ پورے شہر کی بات کہی جا رہی ہے، اس پورے شہر کے بندگی. اللہ تعالیٰ تو پورے دنیا کا مالک ہے، تو ان کو اسی چیز کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ میں اس حرم شہر جو اس پاک شہر کی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے رب کی بندگی کروں. مجھے حکم یہ دیا گیا ہے. گویا کہ ان کو ڈائریکٹلی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی اسی کی بندگی کرو، اور تمہاری زندگی کا انحصار اسی پہ ہے. سورہ قریش میں یہی بات کہی گئی ہے. قریش کے لوگ جو تھے مکہ کے، وہ تاجر لوگ تھے. سردیوں گرمیوں میں وہ سفر کرتے تھے، تجارت والے. سردیوں میں جنوب کی طرف جاتے تھے، یمن کی طرف، اور گرمیوں میں شمال کی طرف جاتا ہے، ٹھنڈک وہاں رہا کرے گا. رحلۃ الشتاء والصیف کہا گیا ہے قرآن پاک میں سورہ قریش میں. تو اس طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے ایمان لانے کے، کسی سب کی تم بندگی کرو، مجھے حکم ہی دیا گیا. پھر کہا گیا وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں. من المسلمین، دیکھیے یہاں پہ دو الفاظ الگ الگ استعمال ہیں. پہلی بات کہا عبادت. مکہ مکرم خانہ کعبہ میں کیا ہو گیا تھا؟ اس توحید کے مرکز میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے. لوگ عام طور 360 کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے تھے، اتنے تقریباً رہے ہوں گے. وہ کہا جا رہا ہے کہ اس رب کی بندگی کی جائے وہاں پہ. تو میں اس رب کی بندگی کرتا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے. اور صرف یہی نہیں کرتا ہوں بلکہ کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں مسلم بن کے رہوں. یہ مسلم اس سے آگے کی چیز ہے یہاں پہ جو معنی استعمال کیا گیا، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ کے سپرد کر دیں. یہی ایمان کا تقاضا ہے. مسلم جسے ہم کہا گیا ہے کہ غیر مشروط طور پہ اپنے آپ کو خود سپرد کر دینا اللہ تعالیٰ کے. انکنڈیشنل سرنڈر ٹو دا ول آف آلمائٹی اللہ. یہ اسلام ہے، یہ مسلم ہے. یہ کسی معاملے میں کوئی ریزرویشن نہ رہے. تو کہا جا رہا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے، یعنی میں پوری طور سے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر دوں. مجھے حکم دیا گیا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دیا گیا ہے تو پہلے کہا گیا کہ میں خود عبادت کروں اور میں اپنے آپ کو پوری طور سے اللہ کی فرما برداری میں دے دوں. اس کے بعد سے کہا گیا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. پہلے خود مسلمان پوری طور سے اللہ کا بندہ مومن بن گئے، اور اس کے بعد ان أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں اس قرآن کو پڑھ کر کے سناؤں. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ ہے ایمان کی دعوت. ان أَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں یہ قرآن پڑھ کر کے سناؤں. آپ کو جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہاں پہ آیت نمبر 29 میں 129 میں سورہ بقرہ میں یہ دعا ان کی معقول ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو گویا کہ وہی دعا آپ نے کی تھی اور یہ نبی وہی کام کر رہے ہیں. یہی بات تھوڑے سے فرق کے ساتھ میں الفاظ کے سورہ آل عمران میں اور سورہ جمعہ میں ابھی آئی ہے. سورہ جمعہ میں کہا گیا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہاں پر بھی 4 کام بتائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب سے پہلا کام تلاوت قرآن، دوسری کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اور دوسری اور تیسری اور چوتھی ان کا تزکیہ کرنا، ان کے پاک نفوس کا. تو سب سے پہلا کام تلاوت قرآن، تلاوت آیات. یہ بہت اہم بات ہے. قرآن کی دعوت، اسلام کی دعوت قرآن کے ذریعے. ان اتلو القرآن، مجھے حکم دیا گیا ہے میں قرآن پڑھوں، قرآن پڑھ کر کے سناؤں. قرآن دلوں سے خطاب کرتا ہے. جب یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نازل کیا، میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، اس میں تبدیلی لاتا ہے قرآن پاک میں. تو کہا جا رہا ہے قرآن سناؤں. اس کے بعد سے فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. اب جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا. قرآن پاک ہر انسان کو فرداً مخاطب کرتا ہے.
گروہ کی نہیں ہے، فردن فردن ہر شخص قرآن کو پڑھے، اس کو اور اس کے اوپر وہ قرآن اثر کرے گا۔ اب اس کو اللہ نے مرضی آزاد چھوڑ دی ہے، وہ جانوروں کے ریوڑ کی طرح زبردستی مسلمان نہیں کرتا۔ اب جو ہدایت پا لے، ہدایت حاصل کر لے، اس کو قبول کر لے، وہ اپنا بھلا کرے گا، نہ تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی کام ہے۔ یہ تو صاف بتا دیا گیا ہے۔ اسلام کی دعوت ایسے ہی نہیں ہے کہ آدمی جو جسے کہتے ہیں کہ عام زبان میں چیوری منتی کرنا، یعنی باوقار طریقے سے کہا جائے میں قرآن سنا رہا ہوں، اب جس کا دل چاہے ہدایت قبول کر لے۔ ومن ضل، اور جو گمراہی اختیار کرے، نہ مانے اس کو، اس کا انکار کرے، فإنما أنا من المنذرین، تو میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، منذر بتانے والا، خبردار کرنے والا، انذار کرنے والا کہ دیکھو اس کو نہ ماننے کے تمہارے لیے آزادی ہے، تم جو چاہو کرو، زندگی بھر تم آزاد ہو، لیکن نہ ماننے کے جو نقصانات ہیں وہی قرآن میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو اس طرف توجہ دلاتا ہے، جہنم ہم نہیں الاٹ کرتے ہیں، یہ اسلام کی دعوت دی جائے گی، قرآن کی دعوت دی جائے گی۔ اب جو قبول کر لے اپنی زندگی بنائے گا، دنیا میں بھی اور ہمیشہ کی آخرت کی زندگی، اور اس کے نہ ماننے کے نتیجے میں ضلالت اختیار کرنے کے، گمراہی اختیار کرنے کے، اس کا انکار کرنے، اس کی مخالفت کرنے، جو بھی کیا جا رہا ہے اس کی مخالفت ذل کہا گیا اس کے پر وہ آخرت میں تمام چیزیں ہونے والی ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ اشارہ کر دیا گیا ہے یہاں پہ کہ میں تو جو ہوں بس خبردار کرنے والا ہوں۔ آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ، آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے کیا مطلب ہے، یہاں پہ تعریف اللہ کے یہاں کیوں کہا گیا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے اس کے لیے کہ اس بات کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہادی بنایا اور مہتدی بنایا۔ پہلی بات اسی کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تمام ہے۔ دوسرے یہ کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تاکہ یہ چیز، یہ کام میں کر سکوں، میں تم کو سناؤں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پہ جو کچھ کرتا رہا، جو کچھ بتائی گئی، الحمدللہ اس سورت کے آغاز میں بھی کہا گیا تھا، تمام تعریفوں کا سزاوار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے قرآن مجھ پر اتارا، اور اس نے جو صنعت اور اس کی تخلیق کا جو ذکر کیا گیا، اس کے پہلے بھی مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے آفاق و انفس کا حوالہ دیا گیا تھا، ان تمام چیزوں یہاں پہ مراد ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور جو قریب ترین معنی یہاں پہ لیے گئے ہیں کہ وہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قل، آپ کہیے، اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر قرآن کو نازل کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور لوگوں کے لیے ہدایت پانے کا ایک ذریعہ بنایا وہاں پہ۔ پھر کہا کہ سیوریکم آیاتہ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فتعرفونہا، پھر تم انہیں پہچان لو گے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ ان قریب دکھائے گا۔ ہمارے مفسرین اس سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آفاق و انفس میں طرح طرح کی نشانیاں دکھائے گا، اور جس کے ذریعے سے تم پتہ لگا لو گے کہ یہ جو کچھ وہ صداقت جس کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے، یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ یہ چیزیں جو ہیں، اور اس کے بعد سے ہمارے مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد دنیا میں بھی جو نئی نئی دریافت ہوتی وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، جس کی طرف پچھلے دروس میں اشارہ بھی کیا گیا تھا، وہ سب تم دیکھو گے۔ اب ہمارے مفسرین نے لکھا اس کا کہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اس میں کہا گیا اس کے بعد اب قیامت کا جو گھڑی آ گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مانے یا نہ مانے وہ الگ چیز ہے وہ، لیکن یہ کہ تمام چیزیں تو انہوں نے اس میں آخرت قرب قیامت کی نشانیوں کو بھی شامل کیا۔ اس کے برخلاف ہمارے دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز بروز کچھ نہ کچھ نئی نئی چیزیں انسانوں کو دکھاتا رہتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ جان جاتے ہیں کہ جو کچھ قرآن پاک بیان کر رہا ہے وہ تمام کی تمام صداقت پر مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی تعلیم دیتے تھے، اسی باتوں کو بتایا کرتے تھے، ان کا ایمان اور مضبوط ہوگا، اور ہو بھی یہی رہا ہے۔ جیسا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو چند باتیں بتائیں بادل کے تعلق سے، کہ میں نے جب اس کو کچھ چیزوں کو طالب علمانہ نظر ڈالی، اس پہ بات نہ ہوئی، میں نے کہا ارے اتنی تفصیلات بادلوں کے بارے میں انسانوں نے حاصل کی ہے، اور قرآن جو ترتیب بتا رہا ہے بینہ وہی ترتیب بہت مختصر ہے، لیکن وہی ترتیب ہے جو
جو بارش والے بادلوں کی ہوتی ہے کہ کیسے ایک دوسرے سے مل کر کے بادل بنتے ہیں اور پھر جس ہائٹ پر کی بارش ہوا کرتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نشانیوں کو تمہیں دے گا، تم پہچان لو گے، آج نہیں مانتے پہچان لو گے، آئندہ پہچان لو گے۔ یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم لوگوں کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ میں نے بھی آپ کو عرض کیا، آپ ٹریول کر رہے ہوں، آپ یعنی جیٹ سے فلائی کر رہے ہو، یہ 10 کلومیٹر کی اونچائی پہ کرتا ہے، آپ ونڈو سیٹ پہ بیٹھ کے دیکھیے آپ، اور بادلوں کے بارے میں دیکھیے کہ کیا کیسے اللہ تعالیٰ کیسے بادل ہوتے ہیں، کیا بنتے ہیں وہ، کیسے ہوتے ہیں وہ۔ آپ جو ہے لو فلائنگ جو ہوتی ہیں ٹربو پراپ جو پلینس ہوتے ہیں جو شارٹ ڈسٹینس ہوتے ہیں، اس میں آپ کو نیچے والے بادل کو نظر آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ آپ اش کر اٹھیں گے۔ یہ الل ٹپ نہیں ہے۔ انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے علم، وہ صرف اس کو سمجھتا کیسے ہوا ہی ہے، کرنے والا وہ نہیں ہے۔ سائنس میں چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سسٹمیٹک نالج ہے وہ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے ایمان کو مستحکم کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں۔ غالباً یہی چیزیں ہیں جو سورہ یاسین کے بعد سورہ فاتر میں بیان کی گئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت کے قائل علماء ہوتے ہیں، اسکالرس ہوتے ہیں، وہی اسکالرس ان چیزوں پہ جو غور کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تمہیں دکھائے گا اور تم انہیں جان لو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں سے اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ قیامت کا منظر پیش کیا گیا، قیامت آنی ہے بالکل ویسے ہی جیسے کہ یعنی یقینی ہے، عین الیقین جسے کہا کہ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ جزا و سزا کرے گا۔ کیونکہ وہ تمہارے اعمال سے پوری طور سے باخبر ہے، غافل نہیں ہے وہ۔ جو سب چیزیں تمہارا رب، تمہارا پالنہار تمہارے یعنی اعمال سے جب باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، تو اس کا وہ حساب کتاب لے کر کے اور جزا و سزا دے گا۔ تو گویا کہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اس قرآن کی دعوت کو قبول کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر آ جائے، اس کی بندگی اختیار کر لے، یعنی اس کا عابد بنے اور مومن بنے، مسلم بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔